بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ زیر بحث بات ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کب بند ہوگی۔ جو جنگ ایران پر مسلط کی گئی ہے یہ بند کب ہوگی اور اس کا فاتح کون ہے۔ یقینی بات ہے آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے، اور بلکہ دنیا کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو انسان دوست ہے وہ تو انسانیت کی یا دنیا کی تباہی نہیں چاہتے، لیکن جو انسان دشمن ہے وہ تباہی چاہتے ہیں۔ اور تباہی چاہتے ہیں کس لیے؟ صرف اپنی فرعونیت قائم کرنے کے لیے۔ لیکن ایک قدرت کا نظام بھی ہے کہ فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری جانب یہ کہ ات خدا دا ویر کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اسے مٹانے آ ہی جاتا ہے۔ تو اس وجہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ بے چین روح اور اسرائیل بگڑا ہوا بچہ دنیا کے امن کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ اسرائیلی متحدہ عرب امارات سے سب فرار ہو گئے، یعنی اب وہاں ایک بھی نہیں، بڑے بڑے کاروبار لیکن سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ امریکی مصلحت کا شکار، کہاں کیسے کیوں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور جدید آلات حرب و ضرب کا شہر کہاں ہے، کون ڈھونڈ رہا ہے، کون سے تلاش کر رہا ہے اور کس کا شہر ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہوئے۔ لیکن مودی جی نے دھمکیاں دی ہیں کھلی، اور وہ کہتے ہیں کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اس جنگ میں۔ اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ لیکن اگر آپ کا دل چاہے تو، نہیں تو زبردستی نہیں۔ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ جی، بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ بے چین روح، آپ نے دیکھا ہر روز ایک نیا بیان، جنگ جیت لی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، ایران تباہ ہو گیا، ایران جو ہے اب آئندہ 50 سال تک نہیں کھڑا ہو سکے گا اپنے پاؤں پہ، ہدف مکمل ہو گئے، تو پھر جناب جنگ بند کیوں نہیں ہوتی۔ اسرائیل بگڑا ہوا بچہ، لاڈلا بچہ امریکہ گیا۔ اب تو امریکہ میں یہ رائے آ گئی ہے کہ اسرائیل سے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے بلیک میل کیا ہے ٹرمپ کو، اور ٹرمپ اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جو کہ امریکن معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیوں کہ 2025 میں بھی معاشی صورتحال امریکہ کی اچھی نہیں تھی۔ تو ٹرمپ تو آئے تھے ریلیف دینے کے لیے، اور ٹرمپ تو آئے تھے دنیا کی جنگیں ختم کرانے کے، ٹرمپ تو آئے تھے امن ایوارڈ لینے کے لیے۔ پھر یہ کیا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب بے چین روح، شام کا فیصلہ اور، صبح کا فیصلہ اور، کل کا فیصلہ اور۔ کیوں؟ بنیادی طور پر وہ تاجر ہے، تجارت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ٹیرف بم استعمال کیا تھا۔ اور پھر ریسلر ہے، یعنی جنگجو ہے، لڑائی جھگڑا، لیکن ہاتھوں کی لڑائی، اپنی لڑائی میں بات اور ہے، لیکن دنیاوی لڑائی جو ہے اس میں وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھا، طاقتور، سپر پاور۔ وہ کہتا ہے جس کو چاہوں میں گرا دوں، جس کو چاہوں میں بنا دوں، میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، بہانہ دے دیا کہ وہ بہکاوے میں آ گیا نیتن یاہو کے، اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ ایرانی جنگ 8 ماہ پہلے بھی ہوئی تھی، اس میں بھی نہیں کہا تھا تباہ ہو گیا اب جنگ، اب ایران جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اپنے پاؤں پہ۔ لیکن بھائی پھر 8 مہینے بعد اب ناکو چینی چبوا دی ایران نے۔ دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے، امریکن میڈیا کہہ رہا ہے، یورپ ان میڈیا کہہ رہا ہے، اخبارات کہہ رہے ہیں، فائنینشل ٹائم، دوسرے CNN، سب، الجزیرہ، جہاں بھی آپ چیک کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، یہ اصل جو ہے وہ ایران جیت گیا، ایران مکمل تباہ بھی ہو جائے تب بھی وہ جیت گیا، اس لیے کہ سپر پاور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس لیے کھڑا ہو گیا کہ وہ سپر پاور وحدہ اللہ شریک کو مانتا ہے، وہ ان کو سپر پاور مانتا ہی نہیں۔ تو کیا ہوا؟ تباہ ہو گیا؟ نہیں، اس نے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا، ان کا گلا دبا دیا، آبنائے ہرمز۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں بمبوں کی بارش کر دوں گا، P2 بمبار،
اور انہیں کیے بھی ہیں، گزشتہ رات بھی کیے ہیں اور کر رہے ہیں، کیا فرق پڑا؟ لیکن جو ایران کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے اپنے میزائل. اس نے جتنے میزائل نئے سے نئے بنائے وہ ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی حکمت عملی کیا ہے. حکمت عملی ایران کی یہ ہے کہ پہلے اس نے پرانا اسلحہ چلایا 8 ماہ پہلے بھی، اب بھی جنگ کی اپنی حکمت عملی ان کی. اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے میزائل چلائے، پھر بڑے میزائل لائے، پھر اور بڑے، پھر اس کا شور مچایا. پھر لیکن کیا کیا کہ جہاں جہاں انہوں نے بھیجے وہاں وہاں اس میں انہوں نے ڈمی میزائل وغیرہ بھی بھیجے. یعنی اگر 10 میزائل مارے تو پتہ لگا 6 اصلی تھے اور 4 ڈمی، یا 4 اصلی تھے 6 ڈمی. اور اس پر ان کا بھاری بھرکم جو اسلحہ ہے وہ استعمال کیا، جو انہوں نے گرانے کے لیے اسے استعمال کیا. اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا. امریکہ بہادر کر رہے ہیں ابنائے ہرمز جو ہے اس کو، مطلب بالکل اس پہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے ایران نے، اس سے قبضہ چھڑانا ہے. لہذا دنیا میری مدد کرے، چین، روس، یہ وہ. ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے شک ہے کہ چین اور روس ہماری خفیہ معلومات دے رہا ہے ایران کو، جس کی وجہ سے اس کے نشانے جناب ٹکامے لگ رہے ہیں. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں. اب ہمارے دوست جو ہے اپنا منصور علی خان نے 2 افراد کو، یہ ہوتی ہے جرنلزم کی بات. ایک تو میرے اپنے دوست ہیں، ہم نے اپنے رابطہ کیا، تہران سے رابطہ کیا، قم سے رابطہ کیا، امریکہ سے رابطہ کیا، نیو یارک سے رابطہ کیا. دوستوں نے، ہمارے وہاں دوست ہیں امریکہ میں، پرویز شہزاد ہیں، ان سے پوچھا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے. قم میں پوچھا ید اللہ سے. لیکن جو منصور علی خان، انہوں نے ایک اویس سلیم ہیں جو ماہر اقتصادیات بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں امریکہ میں، ان سے رابطہ کیا. اور دوسرا انہوں نے اون حسین سے رابطہ کیا جو ایران میں ہیں، وہ صحافی ہیں. اس کے علاوہ جو جاوید چودھری ہیں، انہوں نے بھی ایک کام کیا. انہوں نے ایک ہیں تہران میں جو رہتے ہیں، ان سے رابطہ کیا، اور وہ ہیں عباس نقوی صاحب، ڈاکٹر رضا عباس نقوی. ڈاکٹر رضا عباس نقوی جو ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جہاں پہ آیت اللہ خامنائی موجود تھے، جہاں میٹنگ ہو رہی تھی، اس سینسٹیو ایریا میں ہی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس دن یہ حملہ ہوا، ایسا لگا کہ میں سوتے میں مطلب اپنے بیڈ سے کئی فٹ اڑ گیا. مجھے لگا کچھ زلزلہ آ گیا، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ یہ کیا ہوا. تاہم کیونکہ وہ عینی شاہد ہیں وہاں کے، 2-3 انکشافات انہیں کیے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں. وہ کہتے ہیں کہ جب لاش نکالی گئی 2-3 دن بعد جو بھی معاملات ہوئے، تو پھر کیا ہوا، پھر جو کیا کہتے ہیں اپنا خامنائی صاحب کے دونوں ہاتھ جو تھے کٹے تھے، پاؤں بھی زخمی تھے، اور ان کو بھی نقصان پہنچا تھا، پسلیوں کو بھی نقصان پہنچا تھا. تو یہ معاملات وہ بتاتے ہیں کہ عینی شاہد ہیں، چونکہ ان کے قریب ہی رہتے ہیں وہ. لیکن جو اویس سلیم صاحب کہہ رہے ہیں، وہ امریکہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اگر کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی منصوبہ نہیں تھا، تو آپ نے یہ کام کیا کیوں؟ وہ کہتے ہیں پونڈا سے کھکر سے ہاتھ پایا کیوں؟ تو ٹرمپ صاحب سے سب سوال کر رہے ہیں، اور ان کا تجزیہ یہ ہے کہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں بھی 2014 میں اور 2022 میں مڈ ٹرم الیکشن حکومتیں ہار گئی تھیں جب ان کے خلاف معاملہ شروع ہوئے. اس وقت بھی لگتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے اور ٹرمپ ہار جائیں گے. چند ماہ بعد وہ الیکشن ہے مڈ ٹرم. ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ بہادری سے فاتح ہو کے نکلیں اس جنگ سے تاکہ وہ الیکشن جیت جائے، لیکن وہ کہنے اس کے چانسز کم ہیں، کیونکہ معاشی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس میں معاملات گڑبڑ ہیں. اب اگر یہ معاملات بڑھیں گے تو پھر ٹرمپ کہاں جائے گا؟ نیتنیاہو کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو سپر سونک میزائل مارا ہے، ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مار دیا. لیکن چونکہ فیک نیوز کا بڑا دور ہے ہر طرف سے، آپ کسی بھی اس معاملات میں کسی کو پہچان نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے کہ کون سی اصلی ہے، کون سی نقلی ہے، کہاں صحیح ہے، کہاں نہیں، کیونکہ معاملات خاصے بگڑے ہوئے. تو ان حالات میں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ بات آگے بڑھ رہی ہے، اور حالات اتنے خراب ہیں کہ اسرائیل میں تو جو تباہی آئی ہے وہ آئی ہے.
متحدہ عرب امارات میں جتنے اسرائیلی تھے یہودی جو کاروبار کر رہے تھے وہاں پہ، جن کی انویسٹمنٹ تھی، سرمایہ کار سب کے سب سینکڑوں میں تھے، وہ متحدہ عرب امارات سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے تل ابیب۔ لیکن تل ابیب جب پہنچے تو وہاں بھی ان کا جناب استقبال ہوا دھماکوں سے، میزائلوں سے، بمبوں سے، تو ان کو بھی چھپنے کی کئی جگہ نہیں مل رہی، کیونکہ تل ابیب میں تو سب کو کہا گیا بنکر میں چلے جاؤ، اور کہاں ہے نتن یاہو یہ بھی کسی کو نہیں پتہ، 5 دن سے وہ غائب ہے۔ ایران کہتا ہے ہم نے مار دیا، جو میزائل مارا تھا سپرسونک اسے کم پاتا پائی، اب ہے یا نہیں یہ آنے والے دنوں پتہ لگ جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، کہاں تک چھپا سکتا ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ اب معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں، تو یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب آپ نہ ہرمس میں وہ کہہ رہے ہیں 5000 ہم فوجی بھیج رہے ہیں نبڑنے کے لیے، تو مصلیت کا شکار ہے امریکن فوج، وہ کہہ رہی نہ جائیں۔ ایک مشیر ہے ٹرمپ صاحب کے، انہوں نے مشورہ دیا کہ فتح کا اعلان کرو اور بیک فٹ کھیل جاؤ، جان چھڑا لو، لیکن وہ ہمت نہیں ہو رہی ابھی، ٹرمپ صاحب چاہتے نہیں، کیونکہ ان کے سر پہ تو وہ ہے مڈ ٹرم الیکشن، تو یہ بھی مسائل ہیں ان کے لیے۔ اب جو بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو پسو یہ پڑے کہ اطلاع ملی ہے، اور یہ بات جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ رضا عباس نقوی نے کہی یا پھر اون حسین نے بتائی کہ جناب لوگوں کی غلط فہمی ہے، سارے اہداف امریکہ اور اسرائیل حاصل کر لے، سارا اسلحہ چلوا لے ان سے، ان کے ڈپو تباہ کر دے ایرانیوں کے، لیکن ان کی حکمت عملی ایسی ہے کہ پھر بھی ان کے پاس جتنا استعمال ہوگا اس سے 10 گنا میزائل اور باقی ٹیکنالوجی موجود رہے گی۔ فضائی معاملات ان کے کمزور ہیں، لیکن ان کے پاس جو ڈیفنس سسٹم ہے، جو چیزیں انہیں کر لی ہیں، اور جس انداز میں حکمت عملی اپنائی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تمام اسلحہ اکٹھا نہیں چلا رہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ امریکہ اسرائیل ڈھونڈ رہا ہے یہ آخر جدید آلات کا جو ہے وہ شہر کہاں آباد ہے، یہ ہے کہاں، اور وہ اسلحہ جدید کہاں رکھا ہے۔ تو یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ زیر زمین شہر آباد ہے۔ بہت دن پہلے، آج سے 1.5 سال پہلے کہا تھا جو فیصل عابدی صاحب ہیں، جو سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے بہت تیاری کی ہوئی ہے، کیونکہ اس پہ اتنی مشکلات پڑیں، اس پہ پابندیاں لگائیں دنیا کی سپر پاورز نے، کہ اس نے اپنی تیاری کر لی مستقبل کے لیے، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ زیر زمین اس نے کتنے کام کر دیا۔ آج لگ رہا ہے کہ وہ بات بالکل صحیح ہے۔ خیر انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کچھ ایسی ٹنلز بنا دی گئی ہیں جو اسرائیل تک پہنچ گئی ہیں، اور وہاں بھی زیر زمین بارود چلے گا تو اسرائیل کو لگ پتہ جائے گا۔ ابھی وہ کام تو نہیں ہوا، لیکن یہ چیز یہاں سے آئی، ان دونوں دوستوں نے، رضا نقوی نے یا اپنا اون حسین نے، ان میں سے کسی نے انکشاف کیا ہے کہ جناب وہ بالکل محفوظ زیر زمین شہر آباد ہیں، بڑی جگہ ہے جہاں انہیں ساری چیزیں محفوظ کر کے رکھی ہیں، اور جتنی بھی ان کے موساد اور CIA جو بھی کر لے ابھی یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر انہوں نے جذبے کی بات کی۔ رضا نقوی صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر رضا نقوی، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر دیکھنا ہے تو تہران کو دیکھیں آ کے۔ تہران میں آبادی اس وقت کم ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بڑا شہر میں دوسرے چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے تھے، خاصے جا چکے ہیں روزوں کی وجہ سے، کچھ لوگ روزے گزارنے گھر چلے جاتے ہیں، کچھ یہ کہ عید آ رہی ہے اس کے لیے جا رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ نوروز کی تیاری، کیونکہ 21 مارچ سے وہ نوروز ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی یہ سب تقریبات دیکھی ہوئی ہیں، ایران کے کئی دفعہ میں گیا ہوں، تہران بھی گیا ہوں، قم بھی گیا ہوں، اور یہ نوروز کی تقریبات بھی میں نے دیکھی ہیں، تو بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، کیونکہ ان کی فارس میں، تاریخ فارس میں نوروز کو بڑی اہمیت ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، بڑا جشن کا سما ہوتا ہے، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اگر دیکھنا ہے تو یہ کوئی رجیم چینج والا مسئلہ نہیں ہے، رجیم چینج کا مسئلہ ہی یہاں نہیں ہے، کیونکہ امریکہ بھولا ہوا تھا، خیال تھا کہ 2-4 دن میں تباہ کر دیں گے ونیزویلا کی طرح، یا گرین لینڈ والا مسئلہ سمجھ رہا تھا، تو یہاں وہ نہیں ہے۔ کیوں کہ امریکہ کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے امت سے، یہ قوم ہے، یہ ایک امت ہے جو وحدہ لا شریک پر یقین رکھتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنا ہے، ان کا جذبہ دیکھنا ہے، تو تہران میں آگے دیکھیں، رات روزہ افطاری کے بعد، ڈنر کے بعد، عشائیے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں چوکوں میں، اور وہاں ملی ترانے گائے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، اور وہاں بے تحاشا ہوتی ہے۔
اور انہوں نے کہا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یوم القدس پر بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، بم گر رہے تھے، چیخو پکار بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن فضا جو تھی وہ نعرے تکبیر اللہ اکبر سے گونج رہی تھی۔ تو جہاں یہ جذبہ ہو وہاں شکست تو قریب سے نہیں گزر سکتی۔ تو دونوں مہربان، بلکہ تیسرے اویس سلیم بھی کہتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں لمحے موجود میں فاتح جو ہے وہ ایران ہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن پاکستان جو ہے بڑی یعنی اپنی حکمت عملی بڑے مزے سے کھیل رہا ہے، بنا رہا ہے، کیونکہ اس کا سعودیہ سے معاہدہ ہے۔ تو اس نے دوست ممالک سے رابطہ کر کے اور ایران کو بھی تسلی دی ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ حملے سعودیہ پہ نہیں کر رہا جس کے اندیشہ تھا، اور کرنا بھی تھا اس نے۔ اسی طرح سعودیہ بھی برداشت کر رہا ہے۔ تو پاکستان کی حکمت عملی پہ بھی تعریف کی ان لوگوں نے۔ تو بات تو سیدھی سی ہے کہ پاکستان دوستوں کا دوست ہے، امن پسند ہے، تو وہ تو کرے گا، لیکن مشکل حالات ہیں، اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اس کے اثرات پاکستان پر ہیں، رہیں گے۔ دوسرا طالبان رجیم جو ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تیسرا مودی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھول جائے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ہم کس کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، کیونکہ اسرائیل کا اور بھارت کا ایجنڈا ایک ہے۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل کی جدوجہد کر رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے ایک اور بڑک ماری، دھمکی دی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہ یہ جو نیپال ہے یا جو ہے اپنا بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، ان کی کیا اوقات ہے، یہ تو خود ہی بغیر لڑائی کے بغیر یدھ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اکھنڈ بھارت میں جب آئے گی باری۔ اصل تو پاکستان ہے، پاکستان سے ہم نے نمٹنا، اور پاکستان کے ساتھ ہے ایران شامل، لہٰذا ہم ایران کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے۔ یہ ہے اس وقت کی لیٹسٹ ساری چیزیں، باقی پھر سے ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، سدا سلامت رہیں۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک و فاج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔